نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ وملائکته یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ بے شک اللہ اور اس کے فرشتے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود و سلام بھیجتے ہیں۔ اے ایمان والو، تم بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر خوب درود و سلام بھیجا کرو۔ وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین، یعنی اے محبوب، ہم نے آپ کو سب جہانوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجا۔ مجھے آج جس موضوع پر لب کشائی کرنے کا موقع ملا ہے اس کا عنوان ہے سیرت النبی۔ آپ سب لوگ جانتے ہیں کہ یہ مہینہ ماہ ربیع الاول کا مہینہ ہے۔ اس مہینے میں ہمارے پیارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف فرما ہوئے۔ اس ہستی کی آمد ہوئی جس کی خاطر یہ ساری کائنات بنائی گئی، یہ عرش و فرش سجائے گئے، یہ دنیا سجائی گئی۔ یہ حقیقت ہے کہ اگر ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس دنیا میں جلوہ گر نہ ہوتے تو کچھ بھی نہ ہوتا، نہ یہ زمین ہوتی، نہ آسمان ہوتا، نہ عرش ہوتا، نہ فرش ہوتا، نہ انسان ہوتے، نہ حیوان ہوتے۔ نثار تیری چہل پہل پہ ہزاروں عیدیں ربیع الاول، نثار تیری چہل پہل پر ہزاروں عیدیں ربیع الاول، سوائے ابلیس کے جہاں میں آقا سبھی تو خوشیاں منا رہے ہیں۔ نور جس کا سب سے پہلے پیدا کیا خدا نے، نور جس کا سب سے پہلے پیدا کیا خدا نے، بزم جہاں میں لیکن آخر میں سب سے آیا۔ ہمارے پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بہت سے معجزات ہیں، مگر ان میں سے چند میں آپ کے سامنے پیش کرنا چاہتی ہوں۔ حبیب خدا رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب غزوہ کرت کے لیے لشکر لے کر تشریف لے جا رہے تھے، راستے میں ایک چشمہ آیا جس کا پانی نہایت کڑوا تھا۔ وہاں کے لوگوں سے پوچھا کہ اس چشمے کا نام کیا ہے؟ عرض کیا گیا اس کا نام بسان ہے۔ یہ سن کر اللہ تعالیٰ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا نہیں، اس کا نام نعمان ہے۔ تو صرف نام بدلنے سے اس چشمے کی حقیقت ہی بدل گئی کہ وہ چشمہ ہمیشہ کے لیے میٹھا ہو گیا۔ مالک کو نین ہے گو پاس کچھ رکھتے نہیں، مالک کو نین ہے گو پاس کچھ رکھتے نہیں، دو جہاں کی نعمتیں ہیں ان کے خالی ہاتھ میں۔ اسی طرح ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ایک اور معجزہ میں آپ کے سامنے بیان کرتی ہوں۔ سیدنا انس صحابہ رضی اللہ تعالی عنہ نے بیان فرمایا کہ میرے ستیلے والد حضرت ابو طلحہ گھر آئے اور میری والدہ ام سلیم سے پوچھا کچھ کھانے کو ہے، کیونکہ میں محسوس کر رہا ہوں کہ سرکار کو بھوک لگی ہوئی ہے۔ تو میری والدہ ام سلیم نے کہا کچھ جوں کی روٹیاں ہیں۔ وہ روٹیاں نکالی اور دوپٹے میں لپیٹ کر میری بغل میں دبا کر باقی حصہ دوپٹے کا میری گردن کے گرد لپیٹ دیا تاکہ روٹیاں راستے میں گر نہ جائیں، کیونکہ میں بچہ تھا، اور مجھے فرمایا مسجد میں لے جاؤ اور سرکار نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر کرو۔ میں مسجد میں داخل ہوا تو دیکھا کہ کافی صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہ بھی موجود ہیں۔ میں نے سلام عرض کیا، مجھے دیکھ کر فرمایا تجھے ابو طلحہ نے بھیجا ہے؟ عرض کیا جی ہاں۔ حضور نے پھر فرمایا تجھے کھانا دے کر بھیجا ہے؟ میں نے عرض کیا جی حضور۔ تو سرکار نے صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہ سے فرمایا چلو ابو طلحہ کے گھر چلیں۔ یہ سن کر میں جلدی گھر آیا اور حضرت ابو طلحہ سے ماجرا عرض کر دیا۔ وہ گھبرا گئے اور جلدی سے میری والدہ کے ہاں آ کر کہا کیا بنے گا؟ میری والدہ نے بڑے اطمینان سے کہا ہمیں کیا فکر، جو لا رہے ہیں انتظام بھی وہی کریں گے۔ یہ سن کر ابو طلحہ خوش ہو گئے اور آنے والوں کا
استقبال کیا، اور جب حبیب خدا سید انبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے گھر میں قدم مبارک رکھا تو فرمایا اے ام سلیم جو کچھ تمہارے پاس ہے وہ لاؤ، تو میری والدہ ماجدہ نے وہی جو کی روٹیاں حاضر کی۔ سرکار نے فرمایا ان کو بھور دو، پھر اس میں گھی والا ڈبہ نچوڑا اور وہ ملیدہ بن گیا۔ پھر اس پر سرکار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کچھ پڑھا اور فرمایا اے ابو طلحہ 10 آدمیوں کو بلاؤ، وہ آ کر کھائیں۔ وہ کھا چکے تو پھر فرمایا 10 کو بلاؤ۔ کرتے کرتے 70-80 مردوں نے کھانا سیر ہو کر کھایا، اور میں جھک کر دیکھتا تھا کہ کھانا کدھر سے آتا ہے۔ بعد میں خود شاہ کونین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تناول فرمایا اور گھر والوں نے کھایا، اور کھانا تبرک کے طور پر گھر میں بھی چھوڑ گئے۔ 2 جہاں کی نعمتیں ہیں ان کے خالی ہاتھ میں۔ اسی طرح ایک اور معجزہ میرے پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا، جب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لشکر لے کر مکہ مکرمہ کی طرف روانہ ہوئے اور حدیبیہ کے مقام پر پڑاؤ کیا، کنویں میں تھوڑا سا پانی تھا، وہ ختم ہو گیا۔ سیدنا جابر صحابہ رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ پانی کا صرف ایک پیالہ تھا۔ سرکار نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس سے وضو کیا تو لشکر والے سرکار کی طرف متوجہ ہو کر عرض گزار ہوئے یا رسول اللہ پانی صرف اتنا ہے، ہم کہاں سے وضو کریں اور کہاں سے پئیں؟ یہ سن کر نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنا ہاتھ مبارک اس پیالے میں رکھ دیا تو پانی نے جوش مارنا شروع کر دیا، اور انگلیاں مبارک سے درمیان سے یوں پانی نکلا شروع ہوا جیسے چشمے بہہ رہے ہیں، حتیٰ کہ سب نے پانی پیا، وضو کیا، اونٹوں نے پانی پیا، پانی ختم ہوتا ہی نہیں تھا۔ یہ سن کر کسی نے حضرت جابر سے سوال کیا کہ تم لشکر والے کتنے تھے؟ تو حضرت جابر نے فرمایا اگر ہم 1,00,000 بھی ہوتے تو پانی ختم نہ ہوتا، مگر تھے ہم صرف 1500۔ نگاہ عشق و مستی میں وہی اول وہی آخر، وہی قرآن وہی فرقان وہی یاسین وہی طٰہٰ۔ سیدنا عمران بن حسین صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ ہم لوگ سفر میں تھے اور ساتھ ہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی تھے۔ راستے میں ساتھیوں نے پیاس کی شکایت کی تو سرکار ٹھہر گئے۔ پھر حیدر کرار مولا علی کرم اللہ وجہ کریم اور ایک دوسرے صحابی سے فرمایا تم جاؤ اور فلاں جگہ تمہیں ایک عورت ملے گی جو کہ اونٹ پر 2 مشکیزیں پانی کے رکھے جا رہی ہوگی، سارا جہاں نظر میں ہے، اس عورت کو اونٹ سمیت یہاں لے آؤ۔ وہ دونوں صحابی وہاں پہنچے تو دیکھا کہ واقعی عورت اونٹ پر 2 مشکیزیں رکھے جا رہی ہے۔ اس کو دونوں حضرات نے فرمایا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو۔ اس عورت نے کہا کون رسول اللہ؟ کیا وہ جو باپ دادا کے دین سے پھر گیا ہے؟ فرمایا ہاں، جس کو تو ایسا کہہ رہی ہے وہ اللہ تعالیٰ کے سچے رسول ہیں۔ حاصل کلام وہ دونوں اس عورت کو اونٹ سمیت لے آئے۔ سرکار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا دونوں مشکیزیں اتار لو، اور ایک برتن میں پانی ڈال دیا گیا، اور پھر فرمایا ان مشکیزوں کے منہ کھول دو اور سب پانی پیو۔ سب نے پانی پیا اور برتن بھی بھر لیے۔ وہ عورت کھڑی دیکھ رہی تھی کہ کیا ہو رہا ہے۔ اس نے دیکھا کہ مشکیزیں اسی طرح بڑے ہوئے ہیں بلکہ زیادہ پر نظر آ رہے ہیں۔ پھر صحابہ کرام کو حکم دیا کہ اس عورت کے لیے کچھ کھانے کی چیزیں اکٹھی کرو۔ کپڑا بچھا دیا گیا اور اس میں اشیاء خوردنی ڈالتے گئے، وہ کپڑا بڑھ گیا۔ وہ سب کچھ اس عورت کو دے کر فرمایا بی بی ہم نے تیرے پانی سے کچھ نہیں لیا بلکہ ہمیں اللہ تعالیٰ نے پانی عطا کیا ہے۔ وہ عورت جب روانہ ہو کر اپنے اہل خانہ کے ہاں پہنچی تو انہوں نے دیر کی وجہ پوچھی۔ اس عورت نے سارا ماجرا سنا دیا تو وہ لوگ سارے کے سارے حاضر ہو کر حلقہ بگوش اسلام ہو گئے، بنی صحابی بن گئے۔ لاؤں کہاں سے لفظ جو تیری ثنا کروں، لاؤں کہاں سے لفظ جو تیری ثنا کروں، محسن کہوں بشر کا یا حبیب خدا کہوں۔ سیدنا قتادہ صحابی رضی اللہ عنہ احد کی جنگ میں شریک ہو کر کفار کے ساتھ لڑ رہے تھے۔ ان کی نظر پڑی کہ پیچھے شاہ کونین کھڑے ہیں۔ یہ دیکھ کر حضرت قتادہ صحابی نے اپنا نظریہ بدل لیا۔
پہلے تو کفار کے ساتھ تیر اندازی کر رہے تھے، اب نظریہ یہ بنا لیا کہ کفار کا کوئی تیر میرے آقا کی طرف نہ جائے۔ آخرکار ایک ناگہانی تیر آیا جو کہ حضرت قتادہ صحابی کی آنکھ میں لگا، جس سے آنکھ نکل کر لٹک گئی۔ جنگ ختم ہونے پر ساتھیوں نے مشورہ دیا کہ اے قتادہ، آنکھ تو نکل گئی اور اب یہ پٹھے کے ساتھ آنکھ لٹک رہی ہے، جس سے تکلیف تجھے زیادہ ہوگی، لاؤ اسے کاٹ دیں۔ یہ سن کر حضرت قتادہ نے فرمایا، میں کیوں آنکھ کٹواؤں؟ اور آنکھ کو پکڑے پکڑے اس ذات والا صفات کی خدمت میں حاضر ہو گئے جن کو اللہ جل جلال نے سارے جہانوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجا ہے، اور عرض گزار ہوئے، یا رسول اللہ، ساتھی کہتے ہیں آنکھ کا پٹھا جس کے ساتھ لٹک رہی ہے کٹوا دے۔ یا رسول اللہ، میں کانا کہلواؤں، لہٰذا آپ مجھے آنکھ عطا کر دیں۔ رحمت کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اے قتادہ، اگر تو صبر کرے تو تیرے لیے جنت ہے۔ یہ سن کر عرض کیا، بے شک جنت بہت ہی بڑی جزا اور عطا ہے، تو وہ سرکار کے صدقے سے مل ہی جائے گی۔ میں تو آنکھ لینے آیا ہوں، آپ مجھے میری آنکھ واپس کر دیں اور جنت کے لیے دعا فرما دیں۔ سرکار نے فرمایا، اے قتادہ، قریب آؤ۔ آیا تو باعث ایجاد عالم رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آنکھ پکڑ کر اس کی جگہ میں رکھ کر عرض کیا، یا اللہ، یہ قتادہ اپنے چہرے کے ساتھ تیرے نبی کا چہرہ بچاتا رہا ہے، لہٰذا اس کی آنکھ درست کر دے۔ سرکار نے ہاتھ مبارک اٹھایا تو وہ بالکل ٹھیک تھی، نہ درد، نہ لوشن، نہ انجیکشن، بلکہ وہ آنکھ دوسری آنکھ سے خوبصورت ہو گئی۔ دوسری آنکھ میں کبھی سوزش، کبھی پانی، کبھی کچھ، لیکن وہ آنکھ جس کی رحمت والے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا رحمت والا ہاتھ مبارک لگا، اسے کبھی کچھ ہوا ہی نہیں۔ حسن بے مثال ویکھ کے، آمینہ دا لال ویکھ کے، حوراں نوں وی رشک آ گیا، سوہنے دا کمال ویکھ کے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ اللہم صل علی سیدنا